قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب الخطام. نعم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ضروری ہے کہ یہ فور عرفی ہو، لیکن اس طرح سے جو انسان تبادر عرف کرے، یعنی جو چیز ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے اس کو فور نہیں کہتے، اس کو فوراً نہیں کہا جاتا عرف میں. اگر دیکھیں اس پہ اگر موجود ہو کہ زندگی مستقر ہو اس کی، کیونکہ فرض ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب امکان میں ہو، اگر امکان میں نہیں، اگر حیات مستقر ہے یعنی امتداد ہے اس کے اندر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا فرض مشکل ہے. بحث اطلاق بحث تبادر کی ہے، یعنی جب کہتے ہیں کہ دلیل کہ یہ کہ ان چاروں رگوں کو ایک ساتھ مثلا ذبح کرے، ایک ساتھ کاٹے تو 1-2 سیکنڈ کو دیر ہونا الگ بحث ہے، لیکن ایک کو کاٹے پھر دوسری رگ کو کاٹے پھر تیسری رگ کو کاٹے اور چوتھی رگ کو کاٹے اور اس پہ فاصلہ کرے تو یہ ظاہر ہے کہ اگر مراد میں شک ہوتا تو ہم اطلاق کی طرف چلے جاتے، لیکن شک اس میں ہے کہ تبادر یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ چاروں رگوں کو کاٹے یعنی تو ایک ساتھ کاٹے. ولو متعاقب. آخه ببینید در جا نیم جون شده 195 مثلا ہم نہیں جانتے کہ اس کی زندہ ہے بھی حیوان کی اب نہیں ہے، تو اگر زندہ رہے تو ایک الگ بحث ہے. انہوں نے کہا یہ بات کہ ایک ایسا فرض ہے جو ممکن ہے کہ اگر اس کی ایک رگ کاٹیں گے تو باقی کے بعد بھی زندہ رہے گا، نہیں معلوم ہے کہ مر جائے گا. تو اگر فرض ہو جائے کہ اگر وہ واقعا زندہ ہے ایک رگ کٹنے کے باوجود اور باقاعدہ زندہ ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس فرض کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن امکان میں نہیں ہے ظاہراً. بله بله یہ جو پہلا سوال آپ نے کیا روایت میں تفسیر، یہ دعا جو آپ نے فرمایا، جو آیت آپ نے پڑھی پہلی آیت،
کہ اگر اس سے ہلکا اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا اس کو کہتا. یعنی کہ ایسی چیز جو اجراول ہو، اپنی ناراحتی کا اظہار کرنا والدین سے کسی بھی جملے سے وہ منع ہے، کیونکہ فارسی اور عربی دونوں میں اف کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ظاہراً اف کہا جاتا ہے. جو کم ترین جملہ تھا زجر کو نشان بیان کرنے کے لیے وہ خدا نے بیان کیا. دیکھیں خرید و فروخت شراب کی علیہ باللہ کسی بھی عنوان سے جائز، لیکن انگور کے بیچنے پہ اس طرح کا حکم نہیں. ایک طرف چونکہ اجازت ہے، دوسری طرف بعض موارد ہے، لیکن چونکہ شراب میں ملکیت سے ہی آتی، لہذا کسی قسم کا حکم بھی نہیں آئے. علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ بہار میں کسی جگہ پر یا میرات العقول میں ظاہراً کہیں ایک پہ لکھا قرون اولا سے مراد کہ وہ سب بھی کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کو قبول کرتے تھے. یعنی ہم فقط معمور نہیں ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت رکھیں، ان کی عصمت کبریٰ کو جانیں، ان کو پہچانیں، باقی انبیاء سابقین کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی ان افراد کے لیے بھی معرفت لازم ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی. جی روایت میں موجود ہے. غفیلہ کی جو نماز ہے یہ تفصیلی اضافہ ہے، کیونکہ نماز کا لفظ جو ہے صلاۃ وہ مؤنث ہے، تو غفیلہ کے لیے بھی جو اضافت ہے وہ غفیلہ اور غفیلہ دونوں سے ہی، جیسے آپ خاتم و حدیدن کہیں تو لوہے کی، یہ ادبی یعنی عربی کے ادب کی بحث ہے کہ یعنی وہ نماز غفیلہ سے اس لیے یعنی وہ نماز جو غفلت کے وقت کی ہو. یہ مثلا جیسے غفیلہ کا لفظ جو ہے وہ 15 رجب کی زیارت امام حسین کے لیے بھی استعمال ہوا. کیوں؟ کیونکہ لوگ غافل ہیں اس زیارت سے، مطلب دیگر ایام یاد رہتے ہیں شیعوں کو زیارت کے سلسلے سے، لیکن 15 کو بھول جاتے، اس لیے شاید غفلت. لا شوفوا هذا يحتاج إلى فهم عدم الخصوصية.
دیکھیں ضروری ہے کہ یہاں پر ہم سمجھیں کہ یہ خصوصیت نہیں رکھتا ہے. اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ خاص ہے، صرف اس مورد کے لیے خاص کہا امام نے، تو پھر حجت نہیں ہے باقی موارد میں. لیکن شرط یہ کہ ہمارے لیے ثابت ہو کہ یہ خاص کہا ہے امام نے. کوئی اللہ امام کی تمام کلام، رسول کا تمام کام عمومی ہے. البتہ ایک چیز اور بھی ہے، باب مستحب میں واقعاً توسیع موجود ہے، وسعت موجود ہے. یعنی مستحب میں وسعت کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ مستحبات میں کم و زیادہ ہو سکتا ہے. من باب التوسعة في المستحبات ما يخالف. نعم. لا هذا مو صحيح. نہیں یہ صحیح نہیں ہے. روایات جو ہم تک پہنچی ہیں، جو اہل بیت کے طریقے سے اب تک پہنچی، اہل بیت سے پہنچنا ضروری نہیں ہے، جو طریقے اہل بیت سے، یعنی بیان کرنے والے سب اہل بیت کے چاہنے والے، تو وہ مستحبات میں نماز مقبولہ ہونی چاہیے. واجبات میں، محرمات میں ہم قبول نہیں کرتے ہر روایت کو، کیونکہ ہمیں کیونکہ حرام یا حلال ہم تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے لیے علم حاصل نہ ہو جائے. لیکن باب مستحب میں مقبولہ روایات بھی ہم قبول کر لیتے ہیں. جیسے لیلۃ الرغائب کا مسئلہ، یہ بھی مستحبات کے باب میں ہے، لہٰذا ہم قبول کر لیتے ہیں مقبولہ روایات کو. یہ جو آپ کر رہے ہیں اچھا ہے، یہ کہ خداوند عالم نے ہم جو چیزیں پہنچائی ہیں ائمہ کے ذریعے سے یا انبیاء کے ذریعے سے، ہم اسی کے بارے میں جانتے ہیں. جو نہیں بیان ہوا ہم نہیں جانتے. مثلا والدین کے حقوق زندگی میں بھی ویسے ہی ہیں اور موت کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، یعنی نیکیاں ان کے سلسلے میں کرنا، یعنی اولاد کا عمل اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی حرج ہی نہیں ہے. اگر کافر ہو لیکن حالت جنگ میں نہ ہو، یا حتی حالت جنگ میں ہو لیکن وہ خود جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا ہو، تو اس کو خرید و فروخت کوئی حرج نہیں. اسلحہ تو ان کے لیے وقف کرنا یا ان کے ذریعے سے وقف کرنا کوئی حرج نہیں. ہمارے پاس نہیں ہے صرف کوئی سند کہ ہمیشہ بیع جو ہے وہ خدا مسلمانوں کے لیے ہو. ہاں مستحب صدقات کو دیا جا سکتا ہے کسی کو بھی، لیکن واجب صدقات میں ضروری ہے. دیکھیں دو مسئلے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق کے لیے حالل ہے، محلل کی ضرورت ہے. 6 بار طلاق یعنی دوبارہ پھر ہل لیتے ہیں، لیکن 9 بار اگر ہو جائے تو پھر حرمت ابدی ہے.
طلاق الثلاث مرات أو 9 مرات اللي يصح هكذا. واحد لا يصح هكذا، لازم رجوع يصير. اگر طلاق لا 3 بار ہو جائے تو پھر دوبارہ عقد میں آنے کے لیے محلل کی ضرورت ہے. يطلق لأنه هذا إذا طلق يكون طلاق واحد في رواية أهل البيت. روایت میں جملہ ایک ہی ہے کہ اگر طلاق کا جملہ کیا اس وقت ہے ایک بار مانا جائے. کہے کہ 100 بار طلاق دی لیکن اصل میں ایک ہے. البتہ طلاق عامہ صحیح نہیں ہے، البتہ مگر یہ کہ وہ ایک طلاق مانی جائے. ہاں لازم رجوع بس هذا الطلاق الثلاث مرات او 9 مرات، یہ جو 3 بار طلاق ہے یا 9 بار طلاق ہے الگ الگ حکم میں. ایک اجازت ہے، ایک جگہ اجازت نہیں ہے. اس رسالہ بلیہ میں ہے تو اس پہ تفصیل وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. بله اما سوال اول که بحث پہلا موضوع کی بحث سے پہلا سوال، اگر وہ بھول الزائمر جیسی بیماری نہ ہو، ایک شخص ہے جس کو الزائمر نماز پڑھنے والا اپنے مشکلات بھول گیا نماز پڑھنا، کیا ہم پر واجب ہے ہم اس کی تنبیہ کریں؟ نہیں. ایک آدمی 3 رکعت نماز میں 4 رکعت کی نماز کا 3 رکعت پہ ختم کر دیتا ہے، کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں؟ نہیں. موضوعات میں تنبیہ کرنا، متوجہ کرنا واجب نہیں. لیکن ہاں اگر ایک انسان کسی انسان کو قصاص کرنا چاہتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ قاتل نہیں ہے تو وہاں بیان کرنا. دیکھیں وہ جو بحث ہے کہ امر بالصلاۃ نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، مسئلے کو جانتا ہے، موضوع کو نہیں جانتا. تو ہماری ضروری نہیں کہ ہم موضوع بیان کریں. اصل اولی ہے، اصلا ضروری نہیں. حتیٰ وہ جو الزائمر نہ رکھتا ہو کہ آپ پر لازم ہی نہیں اس کو بتائیں. کوئی غافل ہو گیا رمضان سمجھ رہا ہے، ہم آپ پر واجب ہے کہ ابھی رمضان نہیں ہوا بیان کرنا اس کو نہیں. ہاں حکم شرعی کو نہیں جانتا ہے تو ہمیں واجب کفائی کے عنوان سے احکام بتانا ضروری ہے. لیکن اگر موضوع نہ جانتا ہو تو ہمارے لیے موضوع بیان کرنا واجب نہیں ہے. البتہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، واجب نہیں، حرام نہیں ہے، واجب نہیں. یہ پہلا سوال. لیکن دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا، اگر وقت پہ جس وقت ہوش میں تھا جو انجام دے سکتا تھا اس پہ نہیں، لیکن اگر حد پہ تھا کہ ہوش میں رہتا تب بھی خراب ہوتا تو پھر اس پہ ساقط ہو جائے گا. اگر نہیں جانتا تب بھی قاعدہ فراغ ہے، اس کے اوپر نہیں. لا تترک وقت جب وقت ہے، اگر وقت قیام نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وقت پر تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیکن وقت کے ساتھ پڑھے ضرور.
لیکن اگر اس نے پڑھ لی جس طرح پڑھ سکتا تھا کہ اس سے بہتر پڑھ سکتا تھا یا نہیں، تو اب فراغ کا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ ہو چکا ہے عمل. لازم نہیں، میدونم واجب نہیں در موضوعات تنبیه. موضوعات میں تنبیہ کرنا بیان کر دو، اس نے کام انجام دی. اب جب گزر گیا کیونکہ اب شک کر رہا ہے کہ جو میں کر سکتا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. تو دو قاعدے یہاں پہ آتے ہیں، دو قانون یہاں پہ. ایک وقت کے اندر اپنے عمل کو انجام دینے کی شک، وہ ہو گیا ہے کیا اس کی گردن پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس نے انجام دے دیا تھا. اور قاعدہ فراغ جو عمل ہو گیا اور شک ہو جائے تو یقیناً اصل صحت ہے کہ ہو گیا، بس صحیح کیا ہے. ہمارے پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ ہم بیان کریں. بڑے بھائی بیٹا وہ نمازیں جو باپ سے چھوٹ گئی، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ سے کوئی نماز پڑھی ہے چھوٹی ہے نہیں، تو کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر واضح ہونا چاہیے کہ اتنی چھوٹی ہے. یہاں پر اصل صحیح ہونے کی ہم حکم جاری کریں. یہ کیا واقعا نماز کے اوپر تھی یا نہیں تھی، اس یہ شک ہے. اصل صحیح ہونا کسی حکم کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اسی طرح کریں. وہ قضا ہونا جو وہ چھوٹ جانا جس کے قضا واجب. شخص کو نہیں پتا اس کا باپ خمس دیتا تھا یا نہیں، خمس دیتا تھا یہ نہیں پتا کہ صحیح دیتا تھا غلط. بعض لوگ اس کے اوپر توجہ دیتے، بعض نہیں دیتے. تو اصل صحت ہے. موضوعات پہ تنبیہ نہیں ہے. اب دوسرا سا یہ آتا ہے کہ باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پہ واجب ہے. ہاں ہے، لیکن اسی حد تک جس کے اس کا علم ہو اور چھوٹ گئی ہو باپ سے، نہ کہ وہ پڑھتا نہ ہو. وہ اشکال نہیں ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں. میدونم این دو جز مرکب بودن دلیل میخواد. یہ مرکب ہونے کی دلیل ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں چیز مل کے ایک عمل کو کامل کرتے ہیں. ہمیں مرکب ہونے کے لیے دلیل چاہیے. ہمارے لیے ظاہر ہونا ضروری ہے، واضح ہونا ضروری ہے. همین را دارم که باید احراز فوت بشه. یہی بات بیان ہوئی ہے کہ اس کو فوت ہو یعنی پہنچ جانا، ادا ہو جانے کا احراز ہونا ضروری ہے. مثبت این استصحاب صحت، استصحاب صحت اثبات میکنه ففاته. استصحاب صحت تو دوسری کیا ہے بات کو ثابت کرے گا. بله اما این میدونم استصحاب لازمه عقلیشه نه لازمه. یہ استصحاب لازم عقلی ہے لیکن لازم مستحب نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. عربے میں ہے خمس کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں. اگر قبل کے مقابلے میں مسلسل میت نے پیسے چھوڑے تھے اور اب زندہ اس کو
اب اس کو یقین ہے کہ باپ کی گردن پر شک حج تھا، اب شک ہے کہ باپ نے حج کیا تھا کہ نہیں، یا گیا لیکن اب شرط یہ نہیں پتا ہے کہ اپنا حج کیا دوسری کی نیابت میں کیا. تو اب یہ معلوم ہے کہ حج کرنا اس کے لیے ضروری کیونکہ مستطیع تھا اور نہیں گیا. موضوعات تنبیه لازم. برای خودش اگه شک کنه ہاں اپنے لیے شک کرے تو نہیں، لیکن اب بیٹا کوئی اور شک کرے اس کے لیے حجت ہے. اصل پھر اشتغال نہیں ہے، اصل صحت ہے، اصل یہ کہ اس کی گردن پہ کچھ نہیں تھا. ایک وقت ہے کہ شخص جو ہے مکلف تھا اسے شک یہ ہے کہ اس سے زیادہ کا تھا یا نہیں. مثلا کسی پہ خمس واجب ہو جائے، وہ شک کرے کہ میں نے صحیح ادا کیا خمس یا کم رہ گیا، تو اصل صحت ہے کہ انشاءاللہ صحیح ادا کیا ہے. بله بله یه خود بلندتر بخونید چطور؟ بله احتیاط. یعنی بله کیه این یہ کس سے حاشیه ارشاد؟ یہ کس کی حاشیہ ہے یہ ارشاد کے اوپر؟ ہاں بله بله چی؟ نه این تو حاشیه عروه من دیدم، عروہ کے حاشیے میں ہے بحث که من دیدم جو میں نے دیکھے، کردن انہوں نے استخفاف ایک عمل کو بس این خود تصویف استخفاف نه اینکه کہ اگه تصفیف، استخفاف باشه. نہ کہ استخفاف ہو تب یہ تصفیف نہیں، خود تصفیق ہی استخفاف ہے. اگرم باشه نادره. اگر کہا بھی ہے تو بہت نادر قول ہے. خب اجماع مدرکی و مکرر من عرض کردم روی بنای میں نے مدرک کے اجماع کے طرق بنائے عقلا کی وجہ سے حجت ہے وہاں پر، آره اشکال نداره، اما اس میں اشکال نہیں ہے، مبنا کے لحاظ سے اشکال نہیں ہے. جیسے ظواہر کا حجت ہونا تو اطاعت کا طریقہ عقلانی ہے. از نظر عقلا منجز و معذره، یعنی معذور نیست عند العقلا، یعنی عقلا کے نزدیک یہ انسان معذور نہیں ہے، اس نے عمل کو انجام دیا ہے. اما علی کلن کل متبادر خودی که به خود ذهن ما میرسه تبادر، یعنی سب سے پہلے چیز جو ذہن میں آئے اس کو دیکھ لے، هر امری اصل درش فوریت نه اونو نمیگیم، کیونکہ امر میں فوریت ایک الگ بحث ہے. حج میں اهمیتی که در حج گفت اہمیت کی وجہ سے جو حج میں بیان ہوئی ہے فوریت آتی ہے. نه منکر باشه، منکر نی، منکر نہیں ہے لیکن حج نہ کرے تو روایت پہ کہ اس سے کہا جائے کہ یا مثال کے طور پر وہ یہودیت یا نصرانیت کو اختیار کرے، فرشتوں سے کہیں گے، تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہے حج کا بحث. لہٰذا فقہا نے فوریت کا حکم دیا کہ فوراً واجب ہو جاتے ہیں. خودش توسعه است، نه خود وسعت ہے اس کے اندر. در نماز توسعه خود شارع فرموده که از ظهر تا مغرب، شارع خود کا ظہر سے مغرب وسط خود ہی ہے.
لیکن نہیں کہا شاعر نے حج اس سال یا اگلے سال. حج میں فوریت کا ہمیں تبادر کی وجہ سے فوریت کا حکم معلوم ہوتا ہے. ہاں کوئی تبادر کا انکار کرتے تو ٹھیک ہے، فرمائش، لیکن ظاہر تبادر ہے اور تسالم بھی ہے. تمام فقہاء ایک ہیں. شیخ نے بھی احتیاط وجوبی کی بلخ ہے. شیخ رساله دارن، منم بعد چند تا 3-4 تا رساله شیخ دارن، یکی سرور العباد اسمشه، یکی شیعه، یکی حاشیه بر شیخ کی کئی رسالے ہیں، 5 یا 6 رسالے ہیں. حاجی کلماسی پر ایک حاشیہ بھی لگایا ہے. صاحب جواہر کی کتاب پر بھی حاشیہ وہاں پر ابھی دیکھتے ہیں. اور یہ سب قائل ہے فوریت پہ، اور میں نے نہیں دیکھا کسی نے آ کے اس حاشیے کو بدلا ہو. اگر ہو آپ کے پاس کئی رسالے ہیں، اور کئی تو رسالے ہیں، اور کئی حواشی ہیں، شیخ سے منقول نہیں ہے. عربی میں اس کو ایجار کہتے ہیں، کرایہ. فقہا نے بھی کہا یہ اگر کوئی شخص کوئی قدرت طاقت رکھتا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ خود سے قے کر کے روزے کو باطل کر دے، لیکن وہ ارادہ نہ کرے، نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوگا. التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب